اسی خدا میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 24ویں عام اتوار کی عبادت میں شریک ہوئے ہیں، اور آج کی تینوں تلاوتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں، پہلی تلاوت یشوع بن سراق کی کتاب میں سے لی گئی ہے، دوسری تلاوت جو ہے وہ رومیوں کے خط، اور تیسری جو انجیل مقدس ہے وہ مقدس متی کی انجیل میں سے لی گئی ہے۔ جب ہم پہلی تلاوت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ہمسائے کو، اس کی خطا کو، اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، یعنی بخشتے ہیں، تو جب ہم دعا کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا پاک کلام بیان کر رہا ہے معافی کے متعلق، کہ جب ہم اپنے ہم جنس پر رحم نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح خدا سے رحم مانگ سکتے ہیں۔ جب ہم معاف نہیں کرتے کسی کو بھی تو ہم پر کس طرح معافی جائز ہوگی، اور جب ہم رحم نہیں کرتے تو ہم پر کس طرح رحم کیا جائے گا۔ تو آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں، خاص طور پر پہلی تلاوت اور انجیل مقدس جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ کس طرح ہم خدا کے پاک کلام میں سے خدا کے رحم کو اور معافی کو جان سکتے ہیں۔ جب ہم معافی کی بات کرتے ہیں تو معاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، معاف کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ الفاظ کی ادائیگی میں تو آسان ہو سکتا ہے کہ جا میں تمہیں معاف کیتا، کہ جا میں معاف کیتا، یہ ادائیگی میں، الفاظ کی ادائیگی میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن معاف کرنا، کہنا اور کرنا جو ہے وہ مشکل عمل ہے۔ یعنی کہنے کی حد تک تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک معافی ہوتی ہے جو عارضی معافی، یعنی انسانی معافی، جب ہم ایک دوسرے کو معاف تو کر دیتے لیکن کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں یاد لازمی رکھوں گا، معاف تو میں تینوں کرنا وا، لیکن جو تم میرے تے ظلم کیتا ہے نا وہ میں بھول نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر انسان تو بھول نہیں سکتا۔ انسان جو ہے اگر اس پر ظلم ہوا تو معاف بھی کرتے لیکن بھولتا نہیں ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ سامنے پھر دوبارہ ضرور آ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو آسمانی باپ ہے، جو دوسری معافی ہے، الہی معافی جو ہے، خدا کبھی بھی جو ہے وہ کسی چیز کو یاد نہیں کرتا۔ یعنی معافی کو جب خدا نے معاف کر دیا تو کر دیا، معافی ہوگی تو ہوگی معافی۔ خدا جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اس لیے خدا حساب کتاب نہیں رکھتا۔ ہم انسان جو ہے وہ حساب کتاب رکھتے ہیں، لیکن خدا حساب کتاب نہیں رکھتا۔ اس لیے گناہ بڑا نہیں ہے، غلطی بڑی نہیں ہے، سب سے جو بڑی چیز ہے وہ خدا کا رحم اور خدا کی معافی ہے، خدا کا فضل۔ پالوس رسول کی طرح کہ تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی خدا کا جو فضل ہے، خدا کی رحمت جو ہے، خدا کی شفقت ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم گناہ کی دلدل میں پھنس بھی جاتے ہیں، اگر ہم گناہ کرتے بھی ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس گناہ کے بعد اقرار ہے، یعنی معافی ہے۔ جب ہم اقرار کر لیتے ہیں، کوئی بھی غلط کام کرنے اقرار کر لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں خدا معاف کرتا ہے۔ عام دنیا میں بھی جب ہم کسی کے سامنے اقرار جرم کر لیتے ہیں کہ ہاں یار میں گناہ کیتا ہے، مجھے معاف کر دو، تو پھر انسان ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا جو آسمانی باپ ہے وہ اس سے بڑھ کر وہ کبھی بھی کسی چیز کا حساب نہیں رکھتا۔ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، یعنی خدا بچاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ بچے اور خدا کی طرف رخ کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر انسان توبہ کرے اور خدا کی طرف رخ کرے۔ اور آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ بیان بھی یہی کر رہی ہے کہ جب ہم اپنے ہمسائے کو معاف کرتے ہیں تو یقیناً جب دعا کریں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دعائے پانی میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم کسی کو معاف کریں گے تو ہمیں بھی معافی دی جائے گی۔
آج کی انجیل مقدس کا واقعہ بڑا خوبصورت، یہ کنٹینیوشن ہے، جاری اور ساری ہے پچھلے اتوار کی انجیل سے۔ مقدس پترس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں، کیا ہے خداوند اگر میرا بھائی گناہ کرے، اگر میرا بھائی گناہ کرے تو کیا میں اسے 7 دفعہ معاف کروں؟ اور 7 کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ 7 کا لفظ جو ہے وہ کاملیت کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہودی روایات کے مطابق جو ہے اگر کسی نے 7 دفعہ کوئی جرم کر لیا ہے اور اسے 7 دفعہ معافی ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی وہ اپنی غلطی سے باز نہیں آتا تو پھر اس سے جو ہے وہ سارا رشتہ ناتا جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے کہ اب اس سے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے مقدس پترس جو ہے وہ شریعت کو، موسیٰ شریعت کو جانتے ہوئے وہ یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح انہیں نئی تعلیم، نیا اختیار دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بات جب بھی یسوع مسیح سوال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یسوع مسیح کو پھنسانا چاہ رہے تھے، بلکہ یہ مطلب تھا کوئی نئی تعلیم سامنے آئے۔ تو 7 دفعہ یہودی روایات کے مطابق 7 دفعہ سے مراد ہے کہ اگر کسی نے 7 دفعہ گناہ کر لیا ہے اور پھر وہ اس سے باز نہیں آتا تو پھر اس سے لا تلگی، یعنی ادھر جینا مرنا کی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور یہودی روایت کا جب بھی کوئی گناہ کرتا تھا وہ اس گناہ کے عوض جو ہے وہ اسے ہرجانہ بھگتنا پڑتا تھا۔ اگر گناہ کیتا ہے نا تو ہرجانہ دینا پڑتا ہے، ہرجانہ، کیونکہ موسیٰ شریعت ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن خدا یسوع سے کہتے ہیں اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ یسوع مسیح کے الفاظ تعلیم جو ہے وہ نئی تعلیم تھی، اسی لیے لوگ جو ہے جھوک در جھوک خدا یسوع مسیح کے پیچھے آ رہے تھے، اور یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں، مقدس پترس کو جواب دیتے ہیں کہ تو 7 نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ، اور یہ ایک عبرانی محاورہ ہے۔ 7 کے 70 دفعہ سے مراد ہے کہ ہر بار معاف کر، جب بھی وہ اقرار کرے اسے ہر بار معاف کر۔ یہ خدا کی شفقت ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم روزمرہ کی زندگی میں گناہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم خدا سے معافی مانگتے ہیں، ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا سے معافی مانگیں گے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خدا کرتا بھی ہے، خدا کرتا بھی ہے۔ اور اسی لیے خدا یسوع مسیح مقدس پترس کو بیان کرتے ہیں، یعنی شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ 7 نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ ہر بار گناہوں کو معاف کر، کیونکہ جب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، خدا ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے، خدا یاد نہیں رکھتا ہماری غلطیوں، ہماری خطاؤں کو، جب وہ معاف کر دیتا ہے تو خدا ہمیں بھی آج یہی عمل سکھاتا ہے، خدا آج ہمیں بھی یہی عمل سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب خدا کا رحم جو ہے وہ عروج پر ہے، خدا کی معافی عروج پر ہے۔ ایون جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے، جب وہ صلیب پر تھے تو تب بھی جو لوگوں نے یسوع مسیح پر اذیت دی، مارا، کوڑے مارے، تھوکا، برا بھلا کہا، تو یسوع مسیح ان کے لیے بھی رحم ہی مانگ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی معافی مانگی، خدا کا رحم مانگا، خدا کا رحم مانگا صلیب پر بھی۔ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ 2 شخص جو ہیں وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک جو تھا وہ محصل تھا، یعنی ٹیکس لینے والا، اور دوسرا گناہ گار انسان۔ اور جو محصل تھا وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خدا کو چیزیں گنانا شروع کر دیتا ہے کہ کیڑا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدایا میں روزہ بھی رکھنا وا، دعا بھی کرنا وا اور دیا یکی بھی دینا وا، چیزوں کو گنانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن خدا یسوع مسیح ساری چیزاں کے پیچھے نہیں پائے، اسے چیزوں سے نہیں غرض، اسے ہماری انسانی ذات سے غرض ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنے ساتھ۔ اور وہ جو گناہ گار تھا اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے الفاظ یہ تھے کہ آئے خداوند میں گناہ گار مجھ پر رحم کر۔ تو دعا کس کی سنی گئی؟ اسی کی دعا سنے گی جس نے اپنا اقرار کیا کہ روزمرہ کی زندگی میں گناہ سرزد ہے، خدا میں گناہ گار ہوں،
لوگوں نے مجھ پر دبا لگایا اور کہ میں گناہ گار ہوں، آئے خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر، تو اسی کی دعا سنی جاتی ہے جو دل سے نکلے، اور دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل سے نکلے۔ دکھاوے کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دعا دل سے نکلتی ہے وہی قبول ہوتی ہے۔ اس محسن کی طرح جو چیزوں کو گنانا شروع کرتا ہے، میں بھی کرنا، میں بھی کرنا، میں بھی کرنا، وہ چیزیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز دل سے نکلے، جو دعا دل سے نکلے، وہ خدا کے حضور میں پہنچتی ہے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے بھی گناہ کیا، بڑا گناہ، زنا کیا، لیکن ناتان نبی اسے جا کے بیان کرتا ہے کہ جو تم نے گناہ کیا وہ بڑا ہے، وہ بڑا گناہ ہے، خدا کو ناپسند ہے وہ، اور تم نے وہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ اقرار بھی کرتا ہے، روتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور پھر خدا سے دعا کیا کرتا ہے کہ اے خداوند اپنے الہی رحم کے مطابق، اپنے الہی رحم کے مطابق اپنے بندے پر رحم کر۔ تو میرے عزیزو، جب جب ہم خدا سے رحم مانگتے ہیں، جب جب خدا سے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ خدا نے داؤد کو بھی معاف کیا۔ اور آج جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی غلطی، خطا، سرزد ہم سے ہوتی ہے، لیکن جب ہم اقرار کرتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں گنہ گار ہوں، اپنے الہی رحم کے مطابق، رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، تو پھر ہمیں بھی خدا معاف کرے گا۔ میرے ایک چھوٹی سی مثال کہ جب ہم جو چھوٹے بچے ہیں، اور ایک کتاب میں لکھا ہے، انگلش بک ہے جو زندگی کے متعلق بیان کرتی ہے، اس بک میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کچی پینسل، جسے لیڈ پینسل کہتے ہیں، اور کچی پینسل کے پیچھے کیا ہوتا ہے، ربڑ ہوتا ہے، ریز یعنی صاف کر دینے، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ جو اگر ہم سے غلط لکھا گیا ہے تو ربڑ کس لیے ہے، ربڑ اس کو صاف کرنے کے لیے۔ اس طرح میرے جب ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں، اگر ہم سے یا ہمارے کسی بھائی سے یا میری کسی بہن سے غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو بھی تیز کریں، یعنی ربڑ سے مٹا دیں، اس کو بھی اپنے دل سے مٹا دیں، اس کو دل سے ختم کر دیں۔ جب ہم غلطی کو معاف کرنے والے بنیں گے تو خدا کا فضل اور خدا کی برکت پائیں گے۔ ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ اینڈ کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انسان، ایک آدمی جو تھا وہ بڑا گناہ گار تھا اور گناہ کی حالت میں مر گیا، گناہ کی حالت میں مر گیا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کی حالت میں مرتا ہے تو اسے جو ہے وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن جو نگہبان فرشتہ ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں، کیونکہ یہ تو بدکار ہے، اس نے بدی کی ہوئی ہے، تو ابھی خدا کے سامنے میں اس کا کیا بیان کروں، کیا جا کے اس کی کس طرح سفارش کروں۔ تو پھر جو ہے وہ اسے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی زمانے میں اس نے کسی غریب کو 2 آنے دیے تھے، شاید کوئی 2 آنے ان کی زندگی بچان دا وسیلہ بن گیا۔ اس نے کبھی کوئی نیک کام تے کدی زندگی چ کیتا نہیں سی، شاید وہ 2 آنے کدی شاید وہ ود آ گئے ہون، یا انہیں وہ 2 آنے ان غریب کو دے دیتے۔ تو خدا کو جا کہتا ہے کہ یہ اس نے نیکی کی ہے، ایک نیکی میں نے یاد دی، نیکی نے کی تھی۔ خدا نے کہا اچھا اگر اس نے یہ نیکی کی ہے تو یہ رسی لے، جس کنویں میں ہے، جس آگ کی دلدل میں ہے، وہ رسی پھینک اور وہاں سے اس کو باہر نکال لے، شاید اس کی نیکی خدا کے حضور میں پسند آ گئی، اس کی نیکی خدا کو پسند آ گئی۔ تو لیکن خدا کہتا ہے کہ اسے یہ لازمی بتانا کہ یہ رسی جو ہے وہ کمزور ہے اور دھیان سے اوپر آنا ہے۔ جیسے ہی فرشتہ رسی کو پھینکتا ہے، وہ پکڑتا ہے اور اوپر آنے ہی لگتا ہے، تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تو آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو آگے جاننے ہوتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اس کی ٹانگ پکڑ کر کہ ہم بھی اس آگ سے باہر نکلیں، یہ آگ جو سے باہر نکلیں، لیکن وہ انہیں کک مارتا ہے، یعنی پنجابی ٹھڈا مار کے سڑ دیتا ہے کہ یار رسی تو میرے واسطے پہ، یہ رسی تو میرے لیے ہے۔ اور جی وہ ٹھڈا مارتا ہے، یعنی اس سے ٹھوکر مارتا ہے دوسرے کو جس نے اسے پکڑا ہوتا ہے، تو رسی اسی ٹائم کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔
یہاں پر بھی آ کر وہ یہی کہتا ہے کہ میری ہے، یہاں پر بھی آ کر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب اس پر رحم ہوا ہے کہ خدا نے کہا چل تیری ایک کو نیکی تو میرے پسند آ گئی، کہ جب اس پر رحم ہو گیا ہے تو لیکن وہ دوسرے پر رحم نہیں کرنا چاہ رہا، وہ دوسرے پر رحم کرنا ہی نہیں چاہ رہا۔ جب اس پر رحم ہو گیا ہے تو میرے عزیزو، جب ہم پر رحم ہو جاتا ہے، ہمیں معافی مل جاتی ہے، تو خدا ہمیں بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ایک تمثیل بھی یسوع مسیح یہ دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ جس کا غلام جو قرض دار تھا، بادشاہ جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے قید میں ڈال دو کیونکہ یہ قرض ادا نہیں کر رہا، لیکن وہ منت سماجت کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت جیسے تیسے کر کے میں اس قرضے کو ادا کر دوں گا، مجھے معاف کر دو، صبر کر۔ تو بادشاہ اس کی منت مراد کو سن لیتا ہے، انجیل مقدس کا واقعہ۔ لیکن وہ باہر جا کر جب اس پر رحم ہو گیا ہے، جب اسے معافی مل گئی ہے، اس کا قرض بخشا گیا ہے، لیکن وہ باہر جا کر جو اس کا غلام تھا جس پر 100 دینار تھے، ادھر اس کے 1000 دینار تھے، وہ بخشش ہو گئی، لیکن جو 100 دینار اس نے کسی سے لینے تھے اس کو جا کر جیل میں ڈال دیتا ہے، قید خانے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے تو ہزاروں بخشے گئے لیکن وہ 100 نہیں بخش رہا۔ تو جب بادشاہ کو پتہ چلتا ہے تو بادشاہ پھر اسے واپس اسی قید خانے میں ڈال دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی جب ہم پر رحم ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے پر رحم کرنے کی ضرورت ہے، کہ جب ہمیں معاف کیا جاتا ہے تو ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ یشوع بن سراق کی کتاب کا پہلا واقعہ، پہلی آیت کا وہ بھی یہی ہے کہ جب ہم اپنے ہمسائے کی خطا کو معاف کرتے ہیں تو جب ہم دعا کریں گے تو ہمارے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ خدا ہمیں کثرت سے برکت عطا کرے تاکہ آج کا پاک کلام ہماری زندگیوں میں 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے